السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون و اطمینان سے رکھے۔ آج فرائیڈے کمنٹ باکس کے 45ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں، بہنوں اور دوست و احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی ایک ہفتے پہلے جمعرات کے دن حضرت مولانا مفتی امیر معاویہ یعنی مفتی ایم قاسمی صاحب، جو ہمارے بڑے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، ہمارے سینئر ہیں، حضرت ہمارے قریبی علاقہ سیانہ میں تشریف لائے تھے۔ تو اسی کے متعلق ہم نے حضرت کے سفر سے واپس لوٹنے کے بعد یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو پر حضرت کے چاہنے والوں نے بہت زیادہ کمنٹ کیے۔ ان تمام کمنٹ کو میں آپ کے سامنے پڑھ کر نہیں سنا سکتا ہوں کیونکہ فرائیڈے کمنٹ باکس بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں کچھ کمنٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو پہلا کمنٹ ہے مولانا محمد سلیم اشاعتی مہاراشٹر سے۔ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ تعالیٰ سارے علماء کرام کی اور حفاظ کرام کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد کلیم انصاری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی ایم صاحب کو اگر کوئی بلانا چاہے تو کس طرح رابطہ ہوگا؟ مفتی ایم قاسمی صاحب سے اگر آپ ان کو بلانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر رابطہ نہ ہو سکے تو پھر ہم ان کے ادنا خادموں میں سے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت ہماری درخواست کو قبول کر لیں۔ ابھی اگلا جو کمنٹ ہے یہ ہے صدام احمد سہارنپور سے۔ یہ حضرت ہی کی ویڈیو پر انہوں نے کمنٹ کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال ہے، کیا علوی بھی سید ہیں؟ پلیز ریپلے۔ علوی سید نہیں ہیں۔ اگلا جو کمنٹ ہے یہ ہے ارقم مجاہد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے علماؤں کی حفاظت فرمائے، آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگلا جو کمنٹ ہے یہ ہے، اگلا کمنٹ شادان خان کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ بے شک آپ نے صحیح فرمایا۔ اگلا کمنٹ ہے غزالہ قریشی کی طرف سے، کہہ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے استاذ ہیں ہی قابل تعریف، آج مجھے دین کا جتنا علم ہے سب انہی کے ذریعے سے ہے، اللہ تعالی ہمارے استاذ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ یہ آپ ہی کے نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے استاذ ہیں اور شمار کرنا بھی مشکل ہے، اتنے لوگوں کے حضرت استاذ ہیں۔ لیکن ایک اہم بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے اونچے عہدے پر پہنچنے کے باوجود کسی انسان کے اندر اتنی زیادہ تواضع ہونا یہ بہت کم لوگوں میں آج کے زمانے میں ملتا ہے۔ حضرت کے اندر یہ چیز بہت زیادہ کوٹ کوٹ کر بھری ہے کہ اتنے بڑے اونچے عہدے پر ہونے کے باوجود اور اتنی کم عمر میں اتنی زیادہ ترقی کرنے کے باوجود اور اتنے سارے طلباء کے استاذ ہونے کے باوجود، شاگردوں کے استاذ ہونے کے باوجود حضرت کے اندر تواضع کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلا کمنٹ ہے حسین احمد کی طرف سے، کہہ رہے کہ ماشاءاللہ بہت خوب مفتی صاحب۔ اگلا کمنٹ ہے تسنیم بہن کی طرف سے، کہہ رہی ہیں کہ آمین ثم آمین، اللہ آپ سب کی حفاظت کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخری جو کمنٹ میں نے لیا ہے یہ ہے عادل ایاز کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، یہ مجھے بھی اور حضرت کو بھی سلام کر رہے ہیں، تو حضرت کی طرف سے میں ہی اس کا جواب دے رہا ہوں، وعلیکم السلام۔ تو یہ جو کمنٹ ہے یہ کچھ کمنٹ میں نے وہ ذکر کیے ہیں جو حضرت کے لیے لوگوں نے کیے ہیں۔ اب میں فرائیڈے کمنٹ باکس کا سلسلہ آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہ سوال ہے محمد کلیم انصاری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مفتی صاحب خیر و عافیت سے ہوں گے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ مفتی صاحب گھڑی کس ہاتھ میں باندھنی چاہیے؟ طالب دعا محمد کلیم انصاری شاہآباد ہردوئی۔ گھڑی کسی بھی ہاتھ میں باندھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ سیدھے ہاتھ میں باندھی جائے، کیونکہ ہر اچھا کام سیدھی طرف سے شروع ہوتا ہے، اور گھڑی جو ہے اس کے ذریعے سے ہم دین کے بہت سارے کام کرتے ہیں، دین کے بھی اور دن کے بھی۔
آپ بات سمجھیے، دین کے بھی اور دن کے بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، اس لیے گھڑی اگر سیدھے ہاتھ میں باندھیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن باندھ دونوں میں سے کسی بھی ہاتھ میں باندھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ بھی محمد کلیم انصاری کی طرف سے، انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیے، اس خواب کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب آپ کے علماء سے محبت کرنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اگلا سوال ہے صدل رضا کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اگلا سوال ہے محمد ارمان انس واحدی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے علم اور عمر میں برکت دے، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ ان کا سوال پہلا یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کی نیت فرض کی کریں گے یا جمعہ کی کریں گے؟ جمعہ کی نماز کی نیت فرض کی کریں گے، کیونکہ جمعہ کی نماز فرض ہے۔ تو اب جب آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں جمعہ کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں، تو آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کہا تو بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ یہ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ عشاء کی نماز میری چھوٹ گئی، اب میں فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو پہلے عشاء کی قضا پڑھیں گے یا فجر کی نماز پڑھیں گے؟ اگر ہم عشاء کی قضا پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری فجر کی نماز قضا ہو جائے، تو اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں ہم پہلے فجر کی نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد عشاء کی قضا نماز پڑھیں گے۔ اگلا سوال ہے جنگی خان کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں کہ میری ماں اور باپ اور بیوی کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ میری دعا ہے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ اپنے جو ماں باپ اور بیوی ہیں، آپ ان کے نام مجھے سینڈ کر دیں، انشاءاللہ میں اپنی خاص دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھوں گا۔ اگلا سوال ہے عبید خان کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ حضرت جمعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس کو پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ چیز تو مجھے معلوم تھی، کوئی نئی چیز بتلائی جائے، نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت اچھا وظیفہ ہے، بہت اچھا عمل ہے، آپ اس کو کیجئے، یہ حدیثوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ابھی اگلا سوال ہے صبا خان کی طرف سے، یہ بہن کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں پاس ہو جاؤں، میرا رزلٹ آنے والا ہے ایگزام کا 1 ہفتے میں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے اور اچھے نمبرات سے آپ پاس ہو، یہ میری آپ کے لیے دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیات سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا دونوں میں ترقی نصیب فرمائے، آمین کہہ دیجئے۔ اگلا سوال ہے رضوان جمالی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے بہت بڑا اژدہا دیکھا اور اژدہے کے بچے بھی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک شخص اور اس کے بچے یعنی پوری فیملی آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال ہے محمد آصف راؤ کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر لڑکے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو کیا لڑکے کا باپ اس عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ باپ کے لیے اپنے بیٹے کی مطلقہ سے شادی کرنا، نکاح کرنا بالکل حرام ہے۔ اگلا سوال ہے حافظ تبارک رحمانی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں مفتی صاحب آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں بچی ہے جن کا نام روبینہ ہے اور عمر 20 سال ہے۔ حافظ صاحب بچی ہے اور عمر 20 سال ہے، تو یہ
ایک لڑکی ہے جس کی عمر 20 سال ہے، بچی تو چھوٹی سی ہوتی ہے، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی مری ہوئی دادی کے ساتھ گھوم رہی ہے، تقریباً 10 دن سے دیکھ رہی ہے۔ اس کی کیا تعبیر ہے ضرور بتائیں، فقط والسلام۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی جو لڑکی ہے وہ مذکورہ مرحوم سے، جس مرحوم کا انہوں نے ذکر کیا ہے، ان کو ثواب پہنچانے میں بہت زیادہ سستی کرتی ہیں۔ اگلا سوال ہے پٹھان الیاس قلم نوری کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب قربانی عید کے دن کے علاوہ اور کتنے دن کر سکتے ہیں؟ عید کے دن کے علاوہ قربانی اور 2 دن کر سکتے ہیں، یعنی عید کے دن، پھر اس سے اگلے دن، پھر اس سے اگلے دن، یعنی 3 دن قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں دن قربانی کے ہی ہیں۔ اگلا سوال ہے سلمان علی کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب جی اگر کپڑے ناپاک ہو جائیں اور وہ گیلا ہے، اگر ہمارے کپڑوں سے لگ جائے تو کیا ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ جی ہاں، اگر گیلے ناپاک کپڑے پاک کپڑوں سے لگ جائیں، مل جائیں اور ناپاکی کا اثر ان میں پہنچ جائے تو وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ دوسرا سوال کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب جی خط اور داڑھی میں کیا فرق ہے؟ خط اور داڑھی میں کیا فرق ہے یہ سوال کیا ہے، تو یہ سوال بہت واضح ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے اس کو خط کہتے ہیں اور جو لمبی ہوتی ہے اس کو داڑھی کہتے ہیں، عام طور سے ایسا ہی ہے۔ یہ اگلا سوال ہے محمد عمران کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں سعودی میں کام کرتا ہوں تو کیا مجھ پر قربانی واجب ہے؟ میں اپنی امی کے نام سے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نصاب کے بقدر مال کے مالک ہیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے اگر آپ مالک ہیں تو ایسی صورت میں قربانی آپ پر واجب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے آپ مالک ہوں، یا اتنے پیسوں کا آپ کے پاس میں سونا ہو یا چاندی ہو یا کچھ اور سامان ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس اتنی رقم کا موجود ہو، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ آپ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے مالک کسی بھی صورت میں ہوں، تو ایسی صورت میں آپ پر قربانی واجب ہے۔ جب آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ کو اپنی طرف سے قربانی کرنی پڑے گی۔ آپ کے اوپر جو قربانی واجب ہے آپ کو اپنی طرف سے قربانی کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے قربانی نہیں کی تو آپ کو گناہ ہوگا۔ اب رہا مسئلہ کہ امی کی طرف سے آپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں اگر چاہیں۔ تو اس میں مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہو تو آپ کو اپنی طرف سے تو کرنی ہی ہے۔ اب اگر آپ اپنی امی کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر جو قربانی واجب ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی۔ اور اگر آپ کے اوپر واجب نہیں ہے تو آپ اپنی امی کے نام سے کر لیں، اپنی طرف سے کریں یا نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے اوپر واجب ہے اور آپ نے اپنی طرف سے نہیں کی اور امی کی طرف سے کر دی تو امی کی طرف سے کرنے کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اپنی طرف سے نہ کرنے کا عذاب اور گناہ ملے گا۔ تو یہ جو مسئلہ میں نے آپ کو بتلایا، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر اب بھی نہ سمجھیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتلا سکتے ہیں، میں آپ کو اور زیادہ تسلی سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگلا سوال ہے مبین احمد کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہنا تھا مفتی صاحب کہ 52.5 تولہ چاندی کا نصاب اس وقت کا ہے جب تولہ 12 گرام کا ہوتا تھا، اب تولہ 10 گرام کا ہے، کیا اب بھی تولے کا ہی نصاب لگے گا؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے اور بڑا اہم سوال ہے۔ سوال آپ سمجھ گئے کہ یہ جو 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہے یہ اس وقت کا ہے جب تولہ 12 گرام کا ہوتا تھا اور اب تولہ 10 گرام کا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا اب بھی 52 تولے کا ہی نصاب لگے گا، کیونکہ 2 گرام کا فرق ہوگا تو اب نصاب کیا ہوگا، یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تولے کے اعتبار سے تو 52.5 تولہ چاندی ہے، لیکن گراموں کے اعتبار سے مسئلہ ہے۔ گراموں کے اعتبار سے 612 گرام 306 ملی گرام چاندی کا نصاب ہے۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، 612 گرام 306 ملی گرام چاندی کا نصاب ہے، یہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ابھی اگلا سوال ہے محمد سلیم مہاراشٹر سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔
اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں خوب ترقی عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ہی نیک دعاؤں کو میرے حق میں اور تمام لوگوں کے حق میں، امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائے۔ اگلا سوال ہے کشف خان کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ کیا جو ہمارے رہنے والا مکان ہو پھر بھی قربانی واجب ہے جس میں ہم رہتے ہیں؟ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو مکان ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس مکان کی وجہ سے بھی کسی کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے یا نہیں، یہ انہوں نے سوال کیا ہے، کیونکہ عام طور سے بہت موٹا بہت بڑا مکان بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو سوال یہ بہت اچھا سوال ہے، اور سوال کر کے انہوں نے آپ حضرات کے جو ذہنوں میں یہ بات شاید بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے، اس کا بھی خلاصہ کر دیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس مکان میں ہم رہتے ہیں اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ابھی اگلا سوال ہے محمد یعقوب بڑ والے کی طرف سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ کسی غیر مسلم کو نمستے یا نمسکار کی جگہ رام رام کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب کا منتظر ہوں، جزاک اللہ۔ غیر مسلم کو نمستے، نمسکار یا رام رام کہنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ غیر مسلم کو سلام کرنا چاہتے ہیں تو آپ آداب کہہ سکتے ہیں، یہدیکم اللہ کہہ سکتے ہیں، اور اگر وہ آپ کو سلام کرے تو آپ اس کے جواب میں بھی آداب یا یہدیکم اللہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو معلوم کیا ہے کہ نمستے یا نمسکار یا رام رام کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ بھی انہی کی طرف سے ہے، محمد یعقوب بڑ والے کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خود کا یا گھر والی کا پیا ہوا پانی پر دم کر کے پی سکتے ہیں یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ جی ہاں، بالکل پی سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد عارض مظفر نگر سے، انہوں نے کافی لمبا خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیے، اس کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ پر کوئی پریشانی آ سکتی ہے جو کہ آپ کی والدہ کی کوشش اور دعا سے دور ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ ابھی اگلا سوال ہے بشرا کی طرف سے، ان بہن نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں۔ اس خواب کی تعبیر دشمن کے کمزور ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اگلا سوال ہے محمد ندیم کی طرف سے، انہوں نے سلام دعا کے بعد اپنا یہ خواب ذکر کیا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں، اس کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ عزت ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے اعتبار سے بھی عزت عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے شیخ عارف کویت سے، انہوں نے یہ خواب ذکر کیا ہے، اس کی تعبیر معلوم کی ہے۔ اس خواب کی تعبیر کوئی بڑی پریشانی آنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ ابھی اگلا سوال ہے مولانا نواب علی قاسمی کی طرف سے، حضرت کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ قبرستان میں جب جنازے کو دفن کرتے ہیں اس وقت بیٹھنا جائز ہے یا نہیں؟ کوئی عذر ہو اس وجہ سے بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں، مردے کو دفن کرتے وقت باقی جو لوگ ہوتے ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں جو دفن میں شریک ہے، ان سے الگ لوگ جو ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور چاہے کوئی عذر ہو یا نہ ہو اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ یہ اگلا سوال ہے مشرف جہاں کی طرف سے، کہہ رہے کہ کیا بقرعید کے مہینے میں نکاح کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بقرعید کے مہینے میں نکاح کر سکتے ہیں، جائز ہے، کسی بھی مہینے میں نکاح کر سکتے ہیں، بقرعید کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، یا رمضان کا مہینہ ہو یا عید کا مہینہ ہو، کوئی سا بھی مہینہ ہو، ہر مہینے میں اور ہر دن نکاح کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دن نکاح کے لیے ممنوع ہو، کسی دن نکاح کرنا منع ہو، ایسا نہیں ہے۔ سب دن اللہ کے ہیں، سب دن برکت کے ہیں، کسی بھی دن میں نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ بقرعید کے مہینے میں نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بقرعید کے مہینے میں نکاح کر سکتے ہیں۔ اگلا اور آخری سوال قاری مشاہد الاسلام صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کہہ رہے ہیں کہ قرض میں دی گئی رقم کیسے واپس ہو؟ کوئی دعا، وظیفہ وغیرہ بتا دیجئے۔
غرض میں جو ہم نے پیسہ دے دیا ہے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی پیسے ادھار مانگ کر لے جاتا ہے لیکن واپس نہیں کرتا، اور یہ چیز آج کل لوگوں میں عام ہے۔ تو حضرت نے اس کے لیے مجھ سے کوئی دعا یا وظیفہ معلوم کیا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتلایا جائے کہ جس کی برکت سے ہمارے گئے ہوئے پیسے واپس آ جائیں۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ بہت اچھا وظیفہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہر نماز کے بعد اور رات کو بھی، ہر نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ کرنا ہے، اور رات کو سوتے وقت وضو کر کے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ سونے سے پہلے سورہ قریش یعنی لإیلاف قریش، جو علم ترا کے بعد والی صورت ہے لإیلاف قریش، اس کو 7 مرتبہ اول آخر 7 مرتبہ درود شریف لگا کر پڑھیں۔ یعنی پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یہ ہر نماز کے بعد کریں، اور رات کو سوتے وقت بھی وضو کر کے لیٹیں، اور اس کو بھی پھر بھی اس کو کریں، سوتے وقت بھی کریں۔ تو یہ کام دونوں وقت کرنا ہے، یعنی ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت کرنا ہے۔ یہ کام کریں، اور روزانہ کسی بھی ایک وقت میں جب بھی آپ کو وقت ملے، کوئی وقت اس کے لیے متعین نہیں ہے، بس یہ دھیان رکھنا کہ مکروہ وقت نہ ہو، یعنی جن وقتوں میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے یا نماز پڑھنا مکروہ ہے ان وقتوں میں نہ پڑھیں۔ باقی آپ کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں، تو روزانہ کسی بھی وقت 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں، ضرور کریں اس کام کو، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کریں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قرض میں گئی ہوئی رقم واپس دلا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے 45ویں ایپیسوڈ کے کچھ سوالوں کے جواب۔ سوال تو بہت سارے آئے ہیں، کمنٹ بہت سارے ہیں، لیکن جواب کہاں تک دیا جائے، کس کمنٹ کا جواب دیا جائے، اور ایک شخص کے بہت سارے ایک ہی کمنٹ ہوتے ہیں تو جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے جن کے سوال آ جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن جن کے سوال اس میں شامل نہ ہو سکتے ہو تو وہ ہرگز ناراض نہ ہو، بلکہ ہمارے لیے، اپنے لیے، سب لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اسی طرح جڑا رہنا ہمیں نصیب فرمائے، اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے سوالوں کے جواب اسی طرح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔